اور حسرت کر رہا ہوں گا۔ اور اس موقع پہ کہ جب انسان اس طریقے سے حسرت کر رہا ہوگا، اس مصیبت کا عالم ہوگا، محمد بارگاہ الہی میں شکوہ کریں گے۔ کون شکوہ کر رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے۔ کس کے بارے میں شکوہ کر رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں۔ اور کس انداز سے قرآن کہتا ہے؟ وقال الرسول۔ اس موقع پہ رسول کہیں گے۔ کیا رسول کہیں گے اس موقع پہ؟ کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پالنے والے، میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو مہجور چھوڑ دیا، قرآن کو ایک طرف کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی میں قرآن کو دور کر دیا۔ جہاں اہل بیت اور قرآن کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے اور یہ آپ سن رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معشوق کا ایک مزاج ہو، میرا ایک مزاج ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی میں اتباع کا دم بھروں اس کا ایک مزاج ہو، اور جو میں دم بھرنے والا ہوں اتباع کا، میرا ایک مزاج ہو۔ 2 پیج پڑھے قرآن کے، 2 صفحے پڑھے، 4 صفحے پڑھے، پڑھنے کے بعد اکتاہٹ ہو جائے، ایسا ہو جائے کہ زمین میں زلزلہ آ گیا، سر گھومنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ بالقرآن، دیکھو قرآن کا خیال رکھنا، قرآن نہ چھوٹنے پائے تم سے، لا یسبقکم بہ غیرکم، ایسا نہ ہو تمہارے غیر قرآن پہ عمل کرنے پہ، قرآن کو سے انسیت پیدا کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ اور میں جو ان کی ولایت کا دھم بھرنے والا ہوں، اور اپنے لیے نصیحت کرو، میں نے کہا یہ آپ کے لیے نہیں، بینی و بین اللہ، یہ میرے لیے نصیحت ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی سے قرآن غائب ہو جائے؟ میرے گھر میں قرآن رکھا ہو تو اس کے اوپر تیمم بھر مٹی آ جائے، اتنی مٹی آ جائے کہ تیمم کر سکوں اس سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا میں نے کہا تصور اہل بیت تصور قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اگر زندگی میں ایک بھی کم ہے تو اس کا مطلب محمد کم از کم ابھی میرے لیے بشیر نہیں ہے، کم از کم میرے لیے بشیر نہیں ہے۔ اور کوشش کریں قرآن کو اپنی زندگی میں انسیت پیدا کریں۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو جب اس سے انسیت پیدا کی جاتی ہے، جب اس سے دل لگایا جاتا ہے تو یہ جواب دیتا ہے دل لگانے میں۔ توجہ کیجیے گا، جہاں اتنے جملات فضائل کے پڑھوں، 2 جملے سنتے چلیں تحمل سے، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے آپ دل لگائیں گے تو یہ جواب دے گی آپ کو۔ سمجھ نہیں آئے گی، صحیح ہے بات آپ کی، صحیح ہے نا، سمجھنے کے لیے عربی سیکھنی پڑے گی، ایک مقدمات تو طے کریں اس کو بھی۔ جہاں مال زر حاصل کرنے کے لیے ہم 4-5 سال لگا دیتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، زندگی لگاتے ہیں، بچوں کو ڈالتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، تمام وسائل خرچ کرتے ہیں مال زر حاصل کرنے کے لیے، تو وسائل خرچ کریں، کچھ زندگی سے وقت نکالیں۔ کچھ کس کے لیے وقت نکالیں؟ اس کے لیے جس کو حسین پسند کرتے ہیں، جس کو حسین پسند کرتے ہیں۔ اور اس کتاب سے انسیت، میں نے کہا یہ اس کتاب سے انسیت پیدا کریں۔ یہ کتاب واقعاً اس کو پڑھیں، مزہ دیتی ہے یہ کتاب۔ اور حقیقت کیا ہے کہ جتنا اس کتاب کو پڑھیں گے اتنا آپ کے دل میں یہ جگہ بناتی جائے گی۔ عادت ڈالیں، جوانوں کو کہوں خاص طور پہ، کیونکہ جوانی وہ عمر ہوتی ہے کہ انسان عادت ڈالنا بہت آسان ہوتی ہے۔ بوڑھے بھی عادت ڈالیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نا امید ہو جائیں، اگر ایک قطرہ پتھر پہ بھی گرے تو اپنی جگہ بنا لیتا ہے، لیکن جوان کی تو زمین ہی بہت زرخیز ہوتی ہے کہ قطرہ گرتے ہی جو ہے اس کے اندر اچھی فصل اگ جاتی ہے۔ عادت ڈالیں، کم از کم سونے سے پہلے، کم از کم اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، 4 صفحے نہیں پڑھ سکتے، 10 آیتیں تو پڑھیں، کم از کم 10 آیتیں مشکل لگیں، ابتدا میں 1 آیت رکھیں سونے سے پہلے۔ اگر لگتا ہے 10 آیتیں بھی زیادہ ہیں، 10 آیتیں زیادہ نہیں ہیں، ویسے بتلاتا چلوں 10 آیتیں زیادہ نہیں ہوتی، 1 سپارہ پڑھنے کی تعلیم نہیں دے رہا، 10 آیتیں زیادہ نہیں ہوتی، لیکن 10 بھی زیادہ لگیں، عادت نہیں بن پا رہی ہو تو 1 آیت پڑھیں سونے سے پہلے، عادت بنا لیں اپنی کہ جہاں سونے لیٹیں پہلے 1 آیت پڑھیں اور پھر سوئیں، پھر دیکھیں خدا خواب میں کیسے مناظر دکھاتا ہے۔ تو ایک الگ عنوان ہے یہ، میں نے کہا الگ عنوان ہے یہ، کہ انسان جو ہے وہ
سونے سے پہلے اگر طہارت کی حالت میں سوئے، باوضو سوئے، تو اس کی روح کن عالموں میں پروان چل رہی ہوتی ہے اور کس طریقے سے بارگاہ الہی میں متصل ہوتی ہے، یہ الگ عنوان ہے۔ لیکن کم از کم قرآن کی عادت ڈالنے کے لیے ایک آیت پڑھ کے سوئیں، کوشش کریں۔ گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت لگا کے سنیں۔ وقت تو آپ کا لگ ہی رہا ہے نا سفر میں، تو سفر میں جب وقت لگ رہا ہے قرآن کی آیت سنیں، ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں جتنا ہو سکے۔ یعنی اس سے ایک اپنی زندگی میں اس کو ایک حصہ قرار دیں، ایک شے، آپ کا ایک دوست ہے۔ جس طریقے سے انسان کا ایک محبوب ہوتا ہے، ایک چاہنے والا ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، انسان اس کے لیے وقت نکالتا ہے کم۔ اور دیکھیں 10 آیتیں پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ زیادہ نہیں ہے آج کے دور میں۔ ایسا نہیں ہے 5 منٹ کا مطلب گھنٹہ ہے، 5 منٹ زیادہ نہیں ہوتے۔ جہاں انسان سوشل میڈیا پہ اتنا وقت لگا رہا ہے، اخبار کو پڑھنے میں اتنا وقت لگا رہا ہے، فلانی سیٹ پہ کون جیت گیا، فلانی سیٹ پہ کون ہار گیا، جہاں جو ہے وہ فیس بک پہ دیکھنا ہے کہ اچھا اب کیا اپڈیٹ آئی ہے، کس نے کیا ڈالا ہے، کس نے کیا نہیں ڈالا۔ جب یہ تمام امور کرنے ہیں تو اگر 5 منٹ قرآن کے لیے نکل جائیں تو بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ اہمیت کیا ہے کہ زندگی میں اس کی اہمیت کو زندہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور اہل بیت کے نور کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور یقین جانی، عجیب حدیث رسول، عجیب حدیث معصوم ہے کہ اگر اس ذکر الہی کو اپنے آپ سے دور کیا، ذکر کا دائرہ وسیع ہے جس کے اندر قرآن بھی اور باقی اذکار بھی ہیں، اگر خدا کی یاد سے، خدا کے ذکر سے اپنے دل کو خالی کیا تو یہ دل کا معاملہ بہت عجیب ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے دل کا۔ دل کو اگر خدا سے خالی کیا، عجیب حدیث ہے، قلوب خلت عن ذکر اللہ، وہ دل جو خدا کے ذکر سے خالی ہو جاتے ہیں۔ عذاب الہی یہ بیان نہیں کیا کہ خدا ان کو آتش جہنم میں ڈالے گا، خدا فلانی جگہ ڈالے گا، وہ بات کے مراحل ہیں۔ سب سے پہلا عذاب کیا ہوگا اور سب سے مشکل، شاید یہی سب سے بڑا عذاب ہے کہ فَأَذَاقَ اللَّهُ حُبَّ غَيْرِهِ، جو دل خدا کے ذکر سے خالی ہوتا ہے، خدا اپنے علاوہ کے کسی اور کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ یہ تو عذاب باقی بات کی بات ہے کہ خدا عذاب دے، یہ دے، یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ خدا کہیں اور دل لگا دے، اور یہ مقام عشق میں جو قدم رکھے اس کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ تصورات میں خدا سے عشق لے کے آئیں، پھر سمجھے کہ جب معشوق اپنا منہ پھیر لے تو عاشق کے لیے سب سے بڑا عذاب یہی ہے۔